قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنان وڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے اور کیا اسم اعظم سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کو اسم اعظم ان میں سے کچھ ایک ہیں جی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی احادیث میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے مختلف مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو، وہ تمہاری اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادعوا اللَّهَ اعبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو۔ یہ سارے جو اللہ کے نام ہیں، یہ سارے وہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج اللہ کے پیارے نام ہیں۔ اور احادیث میں جامع ترمذی کی حدیث ہے، کچھ ایک آیات ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ان آیات میں اسم اعظم ہے۔ جی اسم اعظم وہ نام ہے، اللہ کا وہ پیارا نام ہے جس کو پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ وہ پڑھ کے جو مانگیں اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ جو اللہ کو اللہ کے پیارے نام سے پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ مختلف صورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان میں سے ڈھونڈنا ہے۔ اسم اعظم سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں جو اللہ کا نام ملتا ہے، جس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ جامع ترمذی میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ جو آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا، سمجھایا کہ اس میں جو اللہ کا نام ہے الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور دوسرا آگے سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں الحی القیوم، جی یہ اللہ کی دو صفات، دو نام ذکر کیے گئے۔ ویسے تو احادیث میں مختلف نام بھی آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ناموں کی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ یہ پڑھتا ہے، پڑھ کے یہ عمل کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے۔ لیکن یہ چار نام ایسے ہیں جن کا بار بار ذکر بھی آیا، جن کی فضیلت بھی آئی، اور جن کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان کو پڑھ کے اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا کر دیں گے۔ بے شک۔ اب کیا ہے؟ ایک الرحمن الرحیم، رحمان ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربان۔ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تو رحمان ہے۔ ہم نے کہہ دیا اللہ تو رحمان ہے، اور جو دل کے ساتھ اللہ کو کہتا ہے نا تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر دے، اللہ اس پر رحم کر دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا۔ اللہ تو قائم رہنے والا ہے۔ جب اقرار اور اصرار کرتا ہے بندہ اس چیز کا، میرے اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، پہلے اپنی غلطی، خطائی، کمیوں کوتاہیوں کے لیے اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ تو رحمان الرحیم ہے، اور ساتھ میں یہ ذکر کرتا ہے کہ تو الحی القیوم ہے، میرے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو قائم رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کو نام بہت زیادہ پسند ہے، اور ان کے بارے میں ان کو پڑھ کے آپ عمل کریں، ان کو پڑھ کے آپ دعا کریں، ان کو پڑھ کے جن آیات میں، اب آیات الکرسی ہے،
وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ بالکل 5 نام ہیں، 26 تعریفیں ہیں، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی. اس میں دیکھیں وہ اس میں اللہ کی تعریف ہے اور نام ہے اور توحید ہے، اور وہ پڑھنے والا محفوظ ہے. بے شک. تو گویا اگر ہم نے جادو، جنات اور ان مسائل سے بچنا ہے، توحید، اللہ کی صفات، اللہ کے پیارے نام، ان کو اپنے معمول میں لیں. توحید کا اقرار، یقین کریں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ شیطان پر اتنا باری ہے، اس سے زیادہ کوئی اور کلمہ باری نہیں ہے. تو آپ کو اگر جادوگروں سے مقابلہ ہے، جنوں سے مقابلہ ہے، آپ اپنے وظیفے میں، اپنے عمل میں یہ اللہ کے نام لے آئیں. اور ایک چیز یہاں میں ایڈ کر دوں، جی. اللہ کو جب بھی اللہ کا نام پکارنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جی جی یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، اس طرح کرنا ہے. یا اللہ ساتھ لگانا ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. بعض علماء نے اس پر ریسرچ کی اور کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ بسا اوقات عموماً کچھ علماء نے کیا کیا کہ ایک یا کہاروں کا عمل دینا شروع کر دیا. تجربہ ہے ان کا اپنا، واللہ عالم اس میں کیا حکمت ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. کیونکہ علاج میں ہمیں ممانعت کی دلیل نہ ہو تو ہم اس کو منع نہیں کہہ سکتے. اگر دلیل نہ ہو ممانعت کی، شرعی معاملات میں ہم اس کام کو جائز نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے کرنے کی دلیل نہ ہو. یہ اصول ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یا کہارو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، 2 لاکھ مرتبہ پڑھو. میرے پاس مریض آیا، اس نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا ہے، میں تو بہت تنگ ہوں، مجھے تو جنات نے گھیر لیا، مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نام سے جنات ریلیٹ تھے، یا جنات اس نام والے جنات اکٹھے ہو گئے تھے. تو اس پر میں نے جو بھی پڑھا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر اللہ کی یہ والی صفات ساتھ میں لگا لیں، یہ اللہ کا نام یا اللہ یہ ساتھ میں لگا لیں، یہ حالانکہ الرحمن الرحیم یہ تو بڑی بڑی صفتیں اور اللہ کی ہی صفتیں ہیں، بے شک. لیکن جو باقی اگر نام ہے، باقی اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے اگر آپ کوئی نام پڑھتے ہیں، بہت ہر نام کی ایک اپنی تاثیر ہے. بے شک. ہر نام کی، یہ ایک عدنان بھائی، یہ ایک پوری لمبی بحث ہے اس پہ کہ اللہ کے کون سے نام میں کتنی تاثیر ہے اور کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ آپ جب یا اللہ ملا لیتے ہیں، جیسے یا اللہ یا ستار، ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ نام ملا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی جو تاثیر ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہے. اور اس طرح کے جو میں نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا ہے، اس طرح کے شیاطین سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، اور آپ کے دعا عمل قبول ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے آپ کو کہ یہ عمل، یہ دعا میری قبول ہوگی. اور آپ میں روحانی قوت آ جاتی ہے. سب سے بڑھ کے جب آپ یہ اسم اعظم کا عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، ان کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں، تو جب اللہ کو اس کے پیارے نام سے پکارا جاتا ہے، یقین جانے اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں پوچھتا ہوں میرے بندے تو نے کہا ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، میرے پیارے ناموں سے پکارا ہے، بتا تجھے کیا چاہیے. اور اس کے بعد بندہ اگر کہے اللہ یہ جادوگر کیا مجھے تنگ کر رہے ہیں، اللہ یہ جنوں کو ان کو پکڑیے، مجھے پریشان کر رہے ہیں، واللہ ان کو اللہ تعالیٰ عبرتناک بنا دے. بے شک بے شک. اور اس کے بعد عدنان بھائی ان ناموں سے ان بندے کے اندر روحانیت بڑی آتی ہے، پاکیزگی بڑی آتی ہے، یہ نکھر جاتا ہے. بالکل. تو اگر آپ ان اعمال کو اپنی زندگی میں لیں، آپ کی دعائیں قبول، آپ کے اندر روحانیت
مضبوطی وہ چیزیں آ جائیں گی. آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے گی. تو ان ناموں کے ساتھ دعا بھی کریں, ان کو ویسے بھی اپنی زبان پر رکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک لیے اللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم